بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسراف اور دکھلاوا۔ یاد رکھیں کہ اسلامی معیشت کا ایک بنیادی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ الاقتصاد نصف المعیشہ، فرمایا خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، فرمایا یہ آدھی اکنامکس ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک فرد سے لے کر ریاست تک اگر ہم اپنے اخراجات کی طرف توجہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم دکھلاوے کے لیے بہت سے مقامات پر فضول خرچی بھی کرتے ہیں اور اسراف سے بھی کام لیتے ہیں۔ عربی زبان میں اسراف کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا حد سے تجاوز کر جانا، لیکن عمومی طور پر اسراف کا معنی ہم انفاق کے معنی میں ہی استعمال کرتے ہیں کہ وہ شخص جو مال خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جائے، ایسے عمل کو اسراف کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو ناپسند کیا کہ اگر کوئی فضول خرچی کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر کوئی اسراف کرتا ہے، وسائل کو ضائع کرتا ہے، تو اللہ رب کریم نے اس عمل کو بھی ناجائز قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو، ان لوگوں کے امر کی، ان لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو اسراف کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جب ہم بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں، یہ مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اگر ہم نے مال تو حلال کمایا لیکن خرچ اسراف میں کیا، خرچ فضول انداز سے کیا، تو یقیناً کل قیامت کے دن اس اسراف پر ہماری سخت گرفت کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال اور رزق سے اس کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں، تو قرآن میں اس سوال کو یوں ذکر کیا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ نے فرمایا قل العفو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجئے کہ تم اپنا اضافی زیادہ مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا کرو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کسی نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف کرنے میں خیر نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ جواب تحریر فرمایا کہ لا اسراف فی الخیر، اگر کوئی اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو اس میں کبھی اسراف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے کو فرعون کا عمل قرار دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، وسائل کو ضائع کرتے ہیں، فرمایا من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، اللہ نے فرمایا کہ فرعون اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس صفت کو اللہ نے فرعون کی صفت بتایا ہو، کیا اہل ایمان کو کسی بھی صورت میں ایسی کسی صفت کو اختیار کرنا چاہیے؟ جس کا جواب یقیناً یہی ہے کہ ہمیں اس طرح کے برے رستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اہل ایمان کی ایک صفت بیان فرمائی، فرمایا والذین اذا انفقوا، جب وہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں
تو لم یسرفو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقترو نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما فرمایا وہ اعتدال کے رستے پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ فرمایا ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ذرا توجہ کیجئے کہ قرآن نے ہمیں مال و اسباب کے اسراف سے بھی منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخل سے بھی منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد میں حاضر ہوتے وقت فرمایا تم اپنی زینت اختیار کیا کرو۔ فرمایا وَكُلُوا اور کھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ حلال کر دیا سب کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا فرمایا اور اسراف مت کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اوپر غور و فکر کرے، جب ہم اپنے گھروں میں کھانا پکاتے ہیں تو کتنا کھانا ہم اپنی پلیٹ میں باقی چھوڑتے ہیں، گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، ہم نے کس قدر غذا کو کوڑوں کے ڈبوں میں اور ویسٹیج کے طور پر ضائع کر دیا۔ شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ کر اپنی پلیٹوں میں کھانا بھر لیتے ہیں، جیسے کھانا ختم ہو سکتا ہے یا ان کے نصیب میں جو کھانا ہے وہ کوئی اور کھانے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنی معاشرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کھانے کو بہت بڑے پیمانے پر ضائع کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور یہ ہم میں سے ہر ایک شخص نے اس پر غور کرنا ہے۔ ہم پانی کی چھوٹی چھوٹی سی بوتلیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس میں سے چند گھونٹ پانی پیتے ہیں اور اس بوتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس پانی کو کوئی اور شخص پینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پانی کی بوتل ضائع چلی جاتی ہے۔ آئندہ ہمیشہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر پانی کی بوتل آپ کے پاس ہے، آپ نے اسے استعمال کیا ہے، اگر آپ اس جگہ سے اٹھ کر جانے لگے ہیں تو اس پانی کی بوتل کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ پانی کا اسراف نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تعالی وسائل کا اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسراف سے بچنے کی، صرف اپنی رضا کے لیے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔